ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے بارے میں عرض کیا ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورت انسان اور اللہ کے درمیان رابطے کے آداب، رابطے کی تفصیلات بیان کرتی ہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے۔ انسان ایک ناسمجھ چیز ہے جو ابھی آداب بندگی سے ناواقف ہے۔ وعلیکم السلام۔ نعمات الہی کا وفور اس کے آس پاس میں اللہ نے بنا دیا ہے، خود اس کو بنایا ہے، پھر نعمات واسعہ میں اس کو قرار دے دیا ہے، سوچ دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اور اپنے فیور میں کام کرنے اور اپنے لیے سب کچھ چاہنے کی تو اس میں بڑی گنجائش ہے۔ وعلیکم السلام۔ بس جو چیز اس کو مشکل میں ڈالتی ہے یا جو اس کے لیے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بندگی کرے، یا کوئی اس کے اوپر بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس کا رب ہے اور مالک ہے اور خالق ہے اور سب کچھ وہی ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ میں انسان کو یاد دہانی کرا کے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے انسان کو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دہانی کراتا ہے۔ اور اس میں دین جسے ہم کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں دین داری کے جتنے آداب ہیں وہ سارے ہی ذکر ہیں۔ دینداری کے آداب جو کہ اللہ کو رب ماننے سے شروع ہوتے ہیں، اس کی بندگی سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ بندگی کی تمام تفصیلات جو کہ اللہ کو انسان کا
کرتا دھرتا بنا دیتا ہے اور انسان کو اللہ کا بندہ مخلص بنا دیتا ہے، وہ تمام تر آداب ذکر ہیں۔ پہلے بات سارے انسانوں سے کی ہے، پھر ان کو مخاطب کیا ہے جو سب سے پہلے کتابدار واقع ہوئے ہیں۔ اس دین کی لڑی میں جن کے پاس سب سے پہلے کتاب کی شکل میں دین آیا ہے، سب سے پہلے ان کو پھر خطاب کیا ہے، اور وہ تھے بنو اسرائیل۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چند نبی ابراہیم، جناب ابراہیم کے پاس شریعت آئی تھی، دین کا بہت سارا، وعلیکم السلام، بہت سارا دین کا حصہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، لیکن کتاب کی شکل میں وہ جناب موسیٰ کے پاس پہلی دفعہ آیا، تورات کی شکل میں لکھی ہوئی بات باقاعدہ درج شدہ، اور وہ پہلے اس زمانے میں چونکہ کتابیں لکھنے کے لیے ابھی وسائل اس لیول کے نہیں تھے کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہاتھوں سے لکھی جاتی ہیں یا اس طرح تھے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں تھے، وسائل اس طرح تھے لیکن عام نہیں تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا، پتھر کی سلیٹوں پہ لکھا ہوا جو ہے تورات کا مضمون جناب موسیٰ کے حوالے کیا، اور جب وہ پہاڑ سے اترے تو ان کے ہاتھ میں وہ پلیٹیں یا وہ سلیبیں اور وہ تختیاں جو کہ پتھر کی تھیں وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ آئے تو بہت سارا بھار وزنی بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور پہلے دیکھا کہ آگے جو ہے قوم ان کی پرستش کر رہی ہے بچڑے کی، تو ان کو بہت ہی غیظ و غضب آیا اس بات پہ، اور انہوں نے اپنی وہ پلیٹیں ایک سائڈ پہ پھینکی۔ والکل الواح الفاظ ہیں قرآن کے کہ وہ اٹھائی ہوئی جو تھیں پلیٹیں لکھی ہوئی وہ ایک سائڈ پہ پھینک۔ تو بہرحال چونکہ بنو اسرائیل یا قوم موسیٰ یہ کتابدار ہے، پہلے کتابدار ہے، تو ان کو پہلے اپنے اس بندگی کی دعوت کے آداب سکھانے کے لیے یاد دہانی فرما رہا ہے کہ اے بنو اسرائیل اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ آیت نمبر 40 سے ہم نے یہ بات شروع کی ہے اور ابھی انہی کے ہی بارے میں چلا رہے ہیں۔ اب جو باتیں کی ہیں، اللہ نے جو باتیں چاہی ہیں انسان سے، بندگی کے آداب جو چاہے ہیں، وہ انسان پہ بڑے گراں گزرتے ہیں، بڑے ہی مشکل مرحلے ہیں۔ ہر ایک جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ہر اس پہ دم نکلے۔ کیا ہے وہ شعر ایک مشہور ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، جی کوئی اس طرح کا شعر بھی ہے۔ یہ جتنی بھی اللہ کے چاہنے ہیں وہ سارے ہی ایسے ہیں کہ ہر اس پہ ہی جان جاتی ہے۔ اوفو اوفو بعہدی، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے وہ پورا کریں۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی فدا کریں، بیٹھ جائیں اللہ کے اس میں ہی، اسی دائرے میں رہیں، اسی حد میں رہیں، اپنی نہ چلائیں، من چلی نہ کریں، انس کی چلائیں، اسی کے مطابق چلیں۔ اس کے بعد کیا کہا کہ آپ جو ہے حق کو باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ گڑ مڈ نہ کریں، مکس نہ کریں۔ اب یہ بھی سوکھا کام نہیں ہے، ہماری زندگی میں تو سارا حق اور باطل کیا ہوا ہے، مکس ہی مکس ہے۔ ہاں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تھوڑا یہ بات تھوڑی وہ بات، جھوٹ سچ، اپنا پرایا،
ہاں جی، حق نا حق سب گڑبڑ ہے، ہاں جی، تو یہ جو ہے اس طرح نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کریں، یہ بھی آسان کام نہیں ہے، ہر بندہ اس کو نہیں نبھا سکتا۔ اس کے بعد اقیم الصلاۃ کا مرحلہ ہے، اقیم الصلاۃ کے مرحلے میں داخل ہوتے ہماری جان جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، آدمی بڑے مشکل سے جو ہے وہ نماز کے لیے اپنا ٹائم نکالتا ہے، بڑی مشکل سے مسجد تک یا مصلی تک جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ 100 کام ہے جو اس کو پیچھے سے کیا کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ بھئی مکا ہیں، اور بھی کام ہیں، اور کام پیچھے پڑے ہیں، وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور پھر اگلا مرحلہ زکوٰۃ دینا، جو کہ آیت نمبر 43 میں چاہا تھا۔ تو اس سے مال کا دینا تو جان سے دینے بھی زیادہ مشکل ہے، جان دینا آسان ہوتا ہے بعض اوقات، اور مال دینا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ مشہور قول ہے جناب امیر کا کہ المرء ینام من الثقلۃ ولا ینام من الحروب، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اگر اس کے کوئی بندے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قریبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اسے پھر بھی نیند آ جاتی ہے، ہاں جی، نیند آ جاتی ہے اسے، وہ سو جاتا ہے دوسرے دن، اس دن یعنی اس کو نیند جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے۔ لیکن ولا ینام من الحروب، اگر اس کا مال لٹ جائے تو اگلے کئی دن اس کو جو ہے نیند نہیں آتی ہے۔ ایسی بدبخت چیز ہے، اتنی انسان کی دلچسپی ہے اس کے ساتھ کہ انسان کو نیندیں انسان کی کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں۔ تو یہ مرحلہ بھی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ بھی مہم ہے کہ دوسروں کو درس دینا، خود جو ہے خود بھول جانا۔ ہم سب اکثر ایسے ہیں، انسانوں کی یہ خصلت ہے کہ دوسروں کے نقص تو اس کو بہت نظر آئیں گے، دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں کو درس دیتا رہے گا، بتاتا رہے گا، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، فلاں نے ایسا نہیں کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا فیلئر ہوتا ہے ہماری باتیں، جو دنیا میں اچھی باتیں کرنے والے کتنے لوگ ہیں، ہاں، ہر بندہ ہی اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے، خود تو کیا ہو جاتا ہے آدمی، خود تو بھول جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ابھی ہم درس خود ہم اسی میں شامل ہوں گے کہ کتنا جہاں بیٹھ کے یہ قرآن سے پڑھ کے جو ہے ہم بتا رہے ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے تو کتنی جگہ انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، اور وہی بات جو دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، خود اپنے لیے کیا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ آیا تھا، اب میرے حال میں یہی مرحلہ تقریباً، یہ اتنی باتیں اللہ نے بنو اسرائیل سے چاہی ہیں، اور ہر بات اتنی مشکل ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ، یہ اتنی باتیں جو چاہی ہیں، یہ انسان جو اس طبیعت کا مالک ہے، جو آزاد ماحول کا رسیہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ آزادی ہو۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کی خواہش یہ ہے کہ اس سے کوئی کچھ نہ کہے، اگر وہ سوتا ہے سوتا رہے، جاگتا ہے جاگتا رہے، کھانا چاہتا ہے کھائے، نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے، کھیلنے جانا چاہتا ہے کھیلنے چلا جائے، پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا ہے نہ پڑھے۔ انسان کا دل یہ ہے کہ اسے کوئی کچھ بھی نہ کہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے کھل ہی کھل ہو، یہ انسان کا چاہنا ہے۔ اور اے اللہ، تو نے جو یہ چیزیں چاہی ہیں، آداب بندگی جو تو نے بتائے ہیں، یہ تو سارے ایسے ہیں کہ
انسان کی طبیعت پہ بہت گراں ہے، مشکل ہے، کرے تو کرے کیسے یہ انسان؟ یہاں اللہ خود ہی جیسے کہ باقی ہدایات دیتا ہے، یہاں انسان کو سلیقہ سکھاتا ہے، بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے، اس چیز کو کرنے کے آداب کو انجام دینے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے کہ انسان کیسے تو یہ کر سکتا ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی بھی کام کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اوپر بھار دینا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، آسان نہیں ہوتا۔ یہاں بھی خدا کریم بتاتا ہے کہ اے انسانوں، اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا، اس تمام کارروائی کو انجام دینے کے لیے مدد حاصل کرے۔ کس سے؟ بالصبر، صبر سے مدد لے۔ صبر کیا چیز ہے جو اس سے مدد لے؟ اب اس کے بعد صلاۃ بھی ہے، بالصبر والصلاۃ، صلاۃ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ صبر سے اور صلاۃ سے مدد لیں۔ اے اللہ یہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بتائے گا۔ پہلے یہ جان لیں کہ صبر ہے کیا چیز کہ اس سے مدد لی جا سکتی ہے، اور پھر آیا یہ بھی خود صبر بھی ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے والی چیز ہے؟ نہیں، اللہ نے مدد کا خزانہ خود انسان کے اندر سے بتایا ہے کہ یہ مدد ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کسی اور طرف جانا پڑے، کسی کی منت کرنی پڑے، کسی کا احسان لینا پڑے، یا فزیکلی اور اپنے جسمانی زوروں کو آزما کر آپ کو یہ کام کرنا پڑے۔ نہیں، یہ خزانہ انسان کے اندر ہے، صبر کا خزانہ انسان کے اندر ہے۔ کیا ہے چیز صبر؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان جو سوچ رکھتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، جو بھی وہ سلسلہ اس کے جس راستے پہ جا رہا ہے اس پر برقرار رہے، چاہے وہ مشکلات آئیں تب بھی۔ اب صبر کے لیے دو زینے ہیں۔ پہلا زینہ یہ ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، ایک زینہ یہ ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے پاس راہ حل ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ اس کو سہتا ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں برداشت کرتا ہوں، اور توکل کرتا ہے اللہ پر کہ انشاءاللہ ایک ٹائم تک یہ چلے گا اور پھر ختم ہو جائے گا اور پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ صبر کرتا ہے، یعنی اس کے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ اس سے اوپر مرحلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبر کرے جب انسان اس سے بچ سکتا ہے، اس سے ہٹ سکتا ہے، اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، مصیبت کو پھر بھی اپنے اوپر لیے رکھتا ہے تاکہ وہ کیا بن جائے، کندن بن جائے، وہ بالکل اپنے جو نقص ہے اس میں ارادے کا، وہ نقص ختم ہو جائے، اور وہ کیا کرتا ہے، اپنے اوپر اس مشکلات کو سہتا ہے۔ جیسے روزہ، مثال کہہ رہا ہوں، جو روزہ رکھتا ہے وہ کھا سکتا ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اس کو رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ یا جو بندہ پریکٹس کرتا ہے، جو بندہ صبح جاگتا ہے، وہ سو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ جاگتا ہے، اپنے اوپر وہ اس چیز کو لاگو کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ اپنے اس ارادے کو مستحکم کرتا ہے۔ صبر اس اندر سے اٹھنے والے اس ارادے کو کہتے ہیں، انسان کے اندر سے اٹھنے والا یہ خزانہ، اور یہ عام چیز نہیں ہے، یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے اللہ کے اس سے۔
اللہ کی صفات سے، تبھی اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس صبر جو ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسی ارادی قوت ہے، یہ مثبت قوت ہے، منفی نہیں ہے۔ منفی کا مطلب ہوتا ہے کہ بے بسی میں انسان کیا کرے، بے بسی میں انسان ہار جائے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے اسی کاری کہہ سکنے، اسی کاری کہہ سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں، اسی جگہ بھی جہاں وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ یہ اپنے اندر ارادہ رکھے کہ میں یہ مسائل کو جھیلتا ہوں، یہ اس کو اٹھاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں برداشت کروں گا، میں اپنے اوپر لوں گا ان کو۔ جیسے وہ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ مشکل خود بھی رو پڑے گر ہم جائیں جم کہیں۔ آپ دوستوں نے نہیں سنا ہوا، یعنی بہت کتنا مناسب سا جملہ اس شاعر نے بنا کے اس میں رکھا ہے، کسی قومی ترانے کا حصہ ہے، یہ ملی ترانے کا جو ہے نا حصہ ہے۔ مشکل خود بھی رو پڑے گر جائیں ہم جم کہیں، کہ یہ انسان کے اندر سے وہ طاقت اپنے دفاع میں کھڑی ہو جاتی ہے اور انسان کو قائم رکھتی ہے، اور ڈٹ کے انسان اور جم کر اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ کا راستہ بھی اسی طرح ہے۔ جب یہ کام سارے جتنے بھی پیچھے کہے ہیں یہ سارے قوت ارادی سے ہو سکتے ہیں۔ اب سوال ایک اور آگے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ جو صبر آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، خود صبر کیسے حاصل کریں؟ یہ تو ایسی ہے جیسے بھائی آپ نے پانی کو شربت بنانا ہے تو کیا ڈال لیں، اس میں چینی ڈال لیں۔ اب چینی کہاں سے لیں؟ ہیں جی، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ صبر تو چلے بڑی اچھی چیز ہے، اس کے ذریعے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، صبر انسان کرے وہ سارے بندگی کے یہ آداب جو ہیں پورے کر سکتا ہے۔ صبر جو اس میں برداشت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں کو نبھا سکتا ہے۔ تو خود صبر کیسے حاصل کرے، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر فوراً خدا کریم جو ہے وضاحت کے ساتھ کہتا ہے بالصبر والصلاۃ، خود صبر کو پانے کے لیے صلاۃ نماز میں آئے۔ یہ پریکٹس ہے، صبر کی سب سے بڑی پریکٹس، برداشت کی سب سے بڑی پریکٹس نماز ہے۔ نماز ہی انسان کو، وجہ کیا ہے کہ نماز کی طرف انسان کا دل نہیں کرتا ہے ابتدا میں، وہ تو بھاگتا ہے۔ بس جتنا زیادہ کوئی نماز کی طرف آئے گا، جتنا کوئی زیادہ دیر نماز میں رکے گا، اس نے اپنی وہ صبر کی جو پریکٹس ہے، صبر کی جو آزمائش ہے، اس کو بڑھائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے تو جانے کے لیے ہی بندہ کتراتا رہتا ہے، ہاں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں اور بہت سارے کام کر لیتا، درمیان میں نماز آ گئی ہے، جانے کے لیے ہی مشکل میں ہوتا ہے۔ بس انسان اس سارے بندھن کو، اس زنجیروں کو، دنیا کی جو زنجیریں اس کی ہوتی ہیں، جو اس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، محفل ہے، محفل کی زنجیر ہے، نہیں جاتا ہے، دکان ہے، دکان کی زنجیر ہے، وہ انسان کو چھوڑتی نہیں ہے، کام ہے، اور سلسلے ہیں، دنیا میں کتنے سلسلے ہیں، وہ ایسی زنجیریں ہوتی ہیں انسان کو نہیں جانے دیتی ہیں ادھر۔ ان کو توڑ کر جب جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں کتنا بڑا کام کر لیتا ہے کہ وہ نماز کی طرف جاتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ جو بندہ بالکل جو ہے وہ اس مین اپنے اس ٹائم پر، اور اللہ نے ایسے ٹائموں میں یہ کام رکھا ہے کہ بالکل جو انسان کے
کئی حوالوں سے بہت مرکزی کام ہوتے ہیں۔ صبح ادھر نیند کی جو زنجیر انسان کے اوپر تنی ہوتی ہے جناب، اور اس وقت کہتا ہے کہ نہیں اس کو توڑو، اور انسان توڑتا ہے اور پھر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح دن کا ٹائم مین جو انسانوں کے بزنس، مصروفیت اور سارے مین کام ہوتے ہیں، اصلی کاموں کا ٹائم ہے عین زوال کے ٹائم۔ اسی طرح شام کی محفلوں کو جو ہے ڈسٹرب کرتا ہے، شام کی نماز، مغرب کی نماز، جب انسان سارے دن کے کاموں سے یہ سے وہ سے فارغ ہو کے آرام سے جا کر اپنی محفلیں سجاتا ہے، اپنے سلسلے کرتا ہے، اپنے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یا دوسرے بہت سارے کام جو شام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان کھانے کے اچھے تیاریاں کرتے ہیں شام کے لیے، اور اس ٹائم درمیان میں پھر کیا آ گئی ہے جی، تو اس کو توڑ کر انسان اس محفل سے اٹھ کے جاتا ہے اور نماز کی طرف۔ تو یہ کتنی بڑی زنجیر ہوتی ہے، توڑتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے کس کی؟ صبر کی۔ وہ صبر کا خزانہ جو ہے انسان کے اندر وہ بڑھ رہا ہے، اس کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس کی قوت ارادی بڑھ رہی ہے، اور اس کے تب جا کر خدا کریم اس کو کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر اس قسم کی قیمتی چیز ہے۔ پس نماز جو ہے وہ صبر کے لیے۔ اب جب نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب نماز کی طرف آ چکا ہوتا ہے تو ابھی بھی یہ نہیں کہ اس کی وہ جو پیچھے زنجیریں وہ ساری ٹوٹ چکی ہے اور بس ختم ہو چکے، نہیں، زندگی کی زنجیر جو ہے وہ جو کہ زندگی کے سلسلے ہیں، جو کہ بہت سارے چلتے ہوئے سلسلے ہیں، وہ اس کو بار بار اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، واپس آنے کو کہہ رہے ہیں، بھائی نکلو یہاں سے، جلدی سے فارغ ہو، جلدی سے نکلو یہاں سے۔ اور انسان جتنی دیر نماز میں گزارتا ہے، جتنی زیادہ دیر نماز میں گزارتا ہے، وہ اتنا ہی اپنے اندر ان مشکلات کو، دنیا کی مشکلات کو، ان تمام اوقوں کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھاتا ہے، اور اللہ اس کو یہ مدد کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے کہ کوئی چیز پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی ہے، کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور وہ ان تمام قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے بندگی کے اس مقام پہ فائز آتا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے۔ صبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم۔ صبر، بس صبر حاصل کرنا ہے ان تمام پچھلے جو اللہ نے کام بتائے ہیں، بس صبر ہماری مدد کر سکتا ہے، نہیں تو تمام یہ چیزیں درد سر ہیں، جتنی بھی یہ آداب بندگی ہیں یہ انسان سے ہونے مشکل ہے۔ اگر اس سے انسان کر سکتا ہے اس کو، تو وہ صرف اور صرف کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ صبر کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور صبر کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے کہ انسان نماز کے ذریعے اس کی پریکٹس کرے، اور نماز کے ذریعے اپنے اندر اس صفت کو بڑھائے، اور یہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہاں جو ہے یہ نفسیاتی پہلو ہیں، یہ ذہنی تیاری کے پہلو ہیں۔ جب یہ کہا کہ سارے مسئلے صبر سے حل ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ صبر کے لیے صلاۃ کو طریقہ کار بنائیں، اور صلاۃ کے ذریعے صبر کے زینے پہ آنے کی کوشش کریں، پھر ساتھ نفسیاتی طور پر اور ذہنی آمادگی کے لیے کہا کہ مت سمجھیں کہ بس اب یہ کہا ہے ہم نے کہ نماز کے ذریعے یہ جو
صبر حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ نماز تو بس ایسے ہے کہ بھائی ہم چاہیں گے تو ہڑپ کر جائیں گے، کھا جائیں گے، یعنی بہت آسانی سے یہ ہم حاصل کر لیں گے۔ نہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ خود ایک بہت بڑی بلا ہے، ایک بہت بڑا سنگین چیز ہے۔ کبیرہ یعنی ایسا سنگین چیز، باسکل چیز جس کا بہت وزنی ہے، گراں ہے۔ نماز خود بہت بڑی گراں چیز ہے، انسان اس کے قریب ہی نہیں پھٹکتا ہے۔ کتنے اچھے لوگ پڑے ہیں جہان میں، کتنے اچھے لوگ پڑے ہیں، حتیٰ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے آس پاس میں، ابھی دیکھیں رمضان آ رہا ہے، دیکھیں گے کہ سینکڑوں ایسے لوگ آپ پائیں گے کہ جو روزے رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کو سہ رہے ہیں، لیکن وہی روزے دار لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ کمال ہے۔ میں ایسے انسانوں کو بھی جانتا ہوں، صبح سحری کر کے سو جاتے تھے، سحری کھا لی پھر سو گیا، نماز نہیں پڑھی۔ دن کو بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، شام کو افطاری بھی کر لی، پھر ہر جگہ بتایا بھی۔ میں تو 3 پورے روزے رکھے، ایک بھی نہیں مس کی تھا، پورے 30 روزے۔ میں پچھلے 20 سالوں سے پورے 30 روزے رکھتا ہیں۔ اس لیے یہ نفسیاتی تیاری کے لیے اللہ خود اس میں انوالو ہو کے کہتا ہے کہ مت جانے کہ نماز کوئی عام چیز ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بار گراں ہے، سخت چیز ہے۔ لکبیرہ کا معنی جو ہے نا، وہ قرآن میں 1-2 اور جگہ بھی ذکر کیا ہے کہ لکبیرہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ ہاں، یہ جیسے قرآن میں ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ کام بھاری ہوگا سوائے ان پر جو اللہ کی ہدایت میں ہو تو پھر ہو سکتا ہے، نہیں تو یہ آسان نہیں ہے۔ یہ جو ڈیوٹی پچھلے آیات میں اللہ نے اس میں لگائی تھی وہ بہت بار گراں ہے، آسان نہیں ہے۔ یا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، نبی کو اس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں کہا کہ یہ جو ڈیوٹی آپ کو دی ہوئی ہے، یا یہ جو آپ کے اوپر رسالت کا بوجھ ڈال، یہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ كَبُرَ عَلَيْكَ اعراضهم، اس کی وجہ سے یہ جو مخالفین ہیں اور آپ سے صرف نظر کر رہے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں، تو کتنا آپ پر یہ بار گراں ہے، کتنا گراں گزرتا ہے، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے، کتنی مشکل میں آپ پڑ جاتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں اور لوگ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ بھی اسی طرح ہے، یعنی انسان پر کتنا گراں گزرتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اکثر مفسرین نے یہی اس کا معنی کیا ہے کہ انہا کی ضمیر صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، کہ یہ نماز اتنی بھاری کام ہے، یہ گراں کام ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ ذہن آمادہ ہو کہ یہ کام بھی مشکل ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا چلیں جی بہت آسان ہے، یہ گئے نماز پڑھی، صبر حاصل ہوا، صبر کے ذریعے ساری دنیا کے مسئلے حل ہو گئے۔ ہاں، ایسے نہیں ہے، خود نماز بھی بار گراں ہوگی، مشکل ہوگی، انسان اتنی آسانی سے اس کو بھی انجام نہیں دیتا ہے۔ پھر کہا ہے اللہ، پھر ہم کریں تو کریں کیا؟ کوئی آسان کام؟ لیکن ہر سٹیپ ہی مشکل ہے، نماز وہ بھی مشکل۔ اب کیا کریں؟ کہا کہ ایک اور راستہ ہے، وہ کیا ہے جی؟ الا علی الخاشعین، ہاں وہ جو خاشع بن جائیں ان کے لیے یہ آسان ہے۔
خاشع بن جائے. خاشع کیسے بن سکتا ہے آدمی؟ خاشع بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے غرور کو، تکبر کو، بڑائی کو، اس قسم کی کہ میں بھی کچھ ہوں کو ختم کرے. یہی جان لے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو انسان کے تکبر، مختلف قسم کے انسان کے ذہن میں بڑائیاں اور تکبر اور غرور اور یہ چیزیں آتی ہیں، جن سے ایک خیالی ڈھانچہ انسان قائم کر لیتا ہے اور اس ڈھانچے کو جھکنا مشکل ہو جاتا ہے. جس کا اس کو بننے نہ دے، اس خیالی ڈھانچے کو توڑے. یہ سمجھے کہ حقیقت میں انسان کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات انسان اپنے عہدوں کی وجہ سے، اپنے وسائل کی وجہ سے، اپنے کنبے کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا کیا، مامے چاچے فلاں کی وجہ سے، یا اپنے اس کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ہے. ایک خیالی ایک چیز بنا لیتا ہے. ہوتی تو خیالی ہے نا. ہاں، اس چیز کو انسان توڑے. جب یہ توڑے گا نا، جب اس کے اندر سے غرور اور تکبر اور اس قسم کی ساری وہ خصلتیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر انسان کیا ہو جائے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بندے خدا ہے، وہ ایک غلام ہے، ایک مملوک ہے، ایک مخلوق ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے. جب اس لیول پہ پہنچے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ ہاں، جب میں اس طرح ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اور وہ جانے کہ میں اتنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں الی اللہ. جب اس مرحلے پہ پہنچے گا تو پھر وہ چاہے گا کہ اللہ کے دربار میں جائے. پھر کیا کرے گا؟ ایسے واپس آتے ہیں کہ پھر وہ کہے گا کہ میں طاقت حاصل کرنے کے لیے جاؤں. وہ نماز کو یہ سمجھے گا کہ یہ طاقت کا خزانہ ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے. جیسے کہ انسان پیٹرول بھراتا ہے، جیسے کہ انسان اپنے کسی اس کو ریچارج کرتا ہے، اپنے موبائل کو بار بار جاننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے کہ وہ اپنے اس چیز کو ریچارج کر سکے. پھر وہ نماز کی طرف جاتا ہے. پھر اس کے درمیان میں وہ رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، غرور کی رکاوٹ، تکبر کی رکاوٹ، کہ میں پھر جاؤں، ہاں میرے اور بھی کام ہے، ادھر کیوں جاؤں میں. لیکن جب پتہ ہو کہ میں جاؤں گا تو میں طاقت حاصل کروں گا، میں اس سے اپنے اس جو خزانے صبر میں اس میں بڑھاؤں گا، میرا یہ فائدہ ہوگا اس سے، تو پھر وہ زیادہ دیر وہاں رہنا چاہے گا. وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے زیادہ ٹائم دے گا. اور پھر وہ بار بار اس چیز کو یہ سمجھ کر کہ یہ نماز میرے لیے کوئی درد سر یا مشکل یا مصیبت یا کبیرہ نہیں ہے، یہ ایک بار گراں نہیں ہے، بلکہ میرے لیے یہ ایک طاقت کا خزانہ ہے. میں نے ادھر جا کر اپنے آپ میں طاقت بڑھانی ہے، مجھے فائدہ ہوگا. جب اس لیول پہ آئے گا تو وہ نماز کی طرف آئے گا. اور جب نماز میں زیادہ ٹائم گزارے گا، بے پرواہ ہو جائے گا. دنیا کی ویسے بھی وہ زنجیریں کمزور ہو جاتی ہیں. جب آپ انسان زنجیروں کو توڑ کر بار بار توڑ کر ادھر جاتا ہے تو پھر وہ زنجیروں میں طاقت ہی نہیں رہتی ہے. پھر اس کے سامنے وہ چیزیں نیچ ہو جاتی ہیں. پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس کو آگے کی طرف جو کچھ اسے نظر آتا ہے، اسے اللہ اور اللہ کی الہیت اور الوہیت نظر آتی ہے. اور وہ سارا اپنا رخ اس طرف کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور ساری وہ کنڈ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے پشت کر کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ ساری جہان کی طرف اپنی پشت کرتا ہے اور اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ادھر سے کچھ مجھے ملنا ہے، چارجنگ ادھر سے ہونی ہے. پھر وہ وہاں سے چارجنگ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں جتنی زیادہ دیر رہے گا اتنی زیادہ چارجنگ ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ وہ اس پیچھے والی مصیبتوں کے خلاف اپنے اندر طاقت محسوس کرے گا.
اور پھر ساتھ اللہ نے جب یہ وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو پھر جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کو مسئلہ کیا ہے؟ دنیا جہان سب ہے ہی اس کے ہاتھ میں، جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر کیا مسئلہ؟ ساری دنیا کو تو وہ چلا رہا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر اس نے آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین سب کے لیے کہہ دیا، اللہ اکبر، یہ نہیں کہ کسی مسلمان کے لیے، ان اللہ مع الصابرین، جو بھی صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یہاں دنیا میں جنہوں نے صبر کیا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جنہوں نے صبر کیا ہے اللہ ان کے ساتھ، چاہے انہوں نے دنیا کے لیے صبر کیا تو اللہ نے ان کی دنیا بڑھا دی ہے، ان کی دنیا میں ان کی مدد کی ہے اور دکھایا ہے کہ اللہ واقعاً اسی طرح ہے۔ یہ جو دنیا قائم ہے، یہ دنیا میں جو بھی بڑے کام ہوئے ہیں، جو بھی بڑے کام ہوئے ہیں دنیا میں، اس کی ایک ہی خصلت اس کے پیچھے کھڑی ہے، ایک خصلت ہے۔ کوئی کسی کی چالاکی نہیں کام آتی، کوئی کسی کی ذہانت یا یہ ہے کہ اس کے فریب کاریاں یا وہ جو ہوتے ہیں سلسلے یا وسائل دنیا کے نہیں، صرف جو کام آتی ہے چیز وہ صبر ہے، صبر سے وہ اپنے مقاصد تک پہنچائے۔ کوئی بھی دنیا میں تحریک تھی یا کوئی بھی کام کسی نے کیا ہے تو صبر سے ہوا ہے، وسائل سے نہیں ہوا ہے۔ ہاں دوسری پارٹی اگر صبر اپنا اس نے ہاتھ سے دے دیا ہے وہ ناکام ہوگی، اور اس کی مثالیں آس پاس میں دیکھ لیں۔ حتیٰ جو بالکل ہی غلط قسم کی تحریکیں ہوں گی وہ بھی اپنے صبر اور جمے رہنے کے، اس پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے وہ بالآخر کدھر پہنچ جاتی ہیں؟ ادھر ہی جہاں انہوں نے مقصد اپنا پہلے رکھا ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی سنگین بار گراں ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اچھا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو خود ایک بہت بڑی بات ہے جو ابھی کہنے جا رہے ہیں کہ یہ اب نماز میں ہوتا کیا ہے، خشوع کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنی طاقت ملتی ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔